بات ہماری جاری ہے اقبال کے تصور خودی کے سائنسی تناظر کے حوالے سے۔ خودی کے ماخذات کے بارے میں ہم بات کر چکے، خودی کی جو روایت ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے، اقبال کے ہاں جو خودی کا بنیادی مقدمہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے۔ مشاہدے کو اقبال نے خودی کا بنیادی ایک عنصر قرار دیا ہے اور اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے کہ مشاہدے کی قسمیں اور درجات کیا ہیں۔ اب اگلے مرحلے پر سوال جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے جس طرح تربیت خودی کے مختلف مراحل بتائے ہیں، اسی طرح اقبال نے خودی کے کچھ درجات بھی مقرر کیے ہیں۔ وہ درجات کیا ہیں، کس کس طرح وہ بنتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور کس کس درجے کی خودی کے بنیادی عناصر، اس کی تفہیم اور اس کی پہچان کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے جناب ادریس آزاد صاحب سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور ایک سوال میں ہماری گفتگو جاری ہے جناب ادریس آزاد صاحب سے، اور ہمارا موضوع ہے اقبال کا تصور خودی اور اس کا سائنسی تناظر۔ کچھ گفتگویں اس سے پہلے ہم کر چکے، جو اس وقت کی گفتگو ہے سر وہ ہے جو خودی کے جو درجات ہیں اس کے بارے میں۔ اقبال نے خودی کے بارے میں بہت سی وضاحتیں کیں، جیسے آپ نے مشاہدے کے مختلف درجے بتائے اور مختلف قسمیں بتائیں۔ اسی طرح خودی کی جو تربیت ہے اس کے مراحل جیسے بتاتے ہیں اقبال، تو خودی کے کچھ درجات بھی ہیں۔ کیونکہ اقبال کا جو ایک مجھے جملہ یاد آ رہا ہے کہ میرے خیال میں اسی میں تھا، جو خطبات ہیں ان میں، کہ جو اعلیٰ ترین خودی ہے اس کو اگلے جہان میں جانے کا جو ہے وہ استحقاق حاصل ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ درجے اس کے ہوں گے تو تبھی وہ درجہ بندی ہوگی اور اس سے استحقاق بنے گا۔ بالکل ایسا۔ تو اقبال کے نزدیک خودی کے جو درجات ہیں وہ کیا ہیں؟ اقبال کے نزدیک ڈی ریکنسٹرکشن میں خودی کے بنیادی نظریات 4 ہیں، پھر درجات 4 ہیں، اور پھر ان چاروں درجات میں پھر ذیلی درجات ہیں۔ اچھا، جو 4 درجات ہیں ان میں جو نظیر نیازی کا ترجمہ ہے اس میں انائے بے بصر، ٹھیک ہے، انائے فعال، انائے بصیر اور انائے مطلق۔ ٹھیک ہے، میں باقیوں میں تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، لیکن انائے بصیر کو میں اپنی تراجم میں انائے حامد کہتا ہوں، ٹھیک ہے، حمد کرنے والی خودی۔ وہ مجھے اقبال نے جو جہاں پہ اپریشیٹو سیلف کا لفظ یوز کیا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو انائے بصیر کہنے کی بجائے اپریشیٹو ہی کہنا چاہیے تھا، اور اپریشیٹو کا معنی ہے حمد بیان کرنے والا۔ تو یہاں پہ میں نے تحسین کرنے والا، تحسین کرنے والا۔ تو اقبال نے خودی کی یہ بنیادی 4 جو قسمیں بیان کی، ان میں جو سب سے پہلی ہے، جس کو اقبال ایٹامک ایگو بھی کہتے ہیں، یا جس کو اقبال کہتے ہیں یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا، کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار ہے۔ یعنی اقبال کا یہ کہنا ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی، جو ابھی اقبال کو کوانٹم پارٹیکل کے آبزرور ہونے کا علم تھا یا نہیں، یہ تو بعد میں آئے۔ اقبال تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہر کائنات کا جو ذرہ ہے وہ ایک وٹنس ہے، وہ ایک شاہد ہے، اور ان کی کلیکٹیو جو ان کی گواہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہے، واحد ہے، توحید ہے۔ سو یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا، کہ ذرے ذرے میں ہے یہ ذوق آشکار آئی، یا لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل سی۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، ہاں، خاکی ہو کہ نوری ہو، نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ تو یہ اقبال کے نزدیک سارا عمل انشقاق ہی بیان کر دیا ہے نا، بالکل، لہو خورشید کا ٹپکے، باقی ایٹم بم والا پورا۔ تو یہ جو ہے اقبال اس کو بھی ایگو کہتے ہیں، یعنی اقبال کو اس کوئی ایگو کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ وہ ایک مٹی کے ذرے کو بھی ایک ایگو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں، چلے ہم اس کو اپنے ان گفتگوؤں میں بھی دوبارہ کر لیں گے، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جدید عہد میں جس طرح سے اس ایک پارٹیکل کی ایز این آبزرور ویلیو بڑھی ہے، اور 70 سال تک ڈیبیٹ رہی ہے کہ یہ پارٹیکل ریئلی ایک واقعی ایک اینٹیٹی ہے، آج آ کے کانشسنس کے سائنسدان یہاں تک ماننا شروع ہو گئے، آپ کو حیرت ہوگی، آپ ہنس پڑیں گے، کہ یہ کانشس، اس میں شعور بھی ہوتا ہے۔ اچھا، کیسی عجیب بات ہے، یعنی ایک الیکٹران میں شعور بھی ہوتا ہے۔ اب
ہنس پڑیں گے لیکن یہ پوری 4 شاخوں میں سے ایک شاخ کا نام ہے. جب آپ ہارڈ پرابلم آف کانشیسنیس کو جواب دینے والی 4 شاخیں دیکھتے ہیں، اس کا ذکر ہماری اپنی گفتگو میں آئے گا، لیکن فی الحال سرسری کہ جب آپ مشہور سوال کہ ہارڈ پرابلم آف کانشیسنیس کو کیسے ایڈریس کرو گے اہل سائنس، تو اس کے 4 جواب آتے ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا باقی 3 جی کی، جی وہ آگے چل کر. ہم آگے کریں گے. ایک جواب یہ ہے کہ جی ہاں الیکٹران میں شعور ہوتا ہے اچھا باقاعدہ، اور یہ پورے ویسٹ میں، امریکہ میں. اچھا تو اس یہ کو دلچسپ بات ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں کہ کانشیسنیس از فنڈامنٹل. ان کو کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹس. یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنیس جو ہے وہ ڈوئلسٹک نہیں ہے، مونسٹ ہے، فنڈامنٹل ہے. ہر شے میں تھوڑا 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 کانشیسنیس ہوتا ہے. ہیومنس تک پہنچتے پہنچتے وہ ایکیومولیٹ ہو کے ایک اویئر کانشیسنیس بن جاتا ہے. بڑے اس میں ڈھل جاتا ہے. جی تو وہ الیکٹران کی بھی کانشیسنیس کو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کی اقبال اس کو دیکھیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک ذرے کی اپنی خودی ہوتی ہے. اس کے بعد اقبال کہتے ہیں سیل کو خودی. اب اقبال کے زمانے میں سیل کو ابھی آئے ہوئے اتنے جدید تھا کہ اقبال کے لیے میں نہیں سمجھ سکتا اپنے ایز اے ریسرچر آن اقبال کہ اقبال کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جو کہ یہ سائنس کے ساتھ مل رہا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اقبال کا یہ اپنا گیس تھا کہ سیل کا تو پڑھ لیا ہوگا، لیکن یہ اقبال کا اپنا گیس تھا کہ وہ جس انداز میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ our body is the colony of unlimited sub egos. ٹھیک ہے. الفاظ اقبال کے کوئی اور ہیں لیکن سب ایگوز کا تو لفظ ہے اور کالونی کا لفظ بھی ہے. ذرا میں جملہ اپنا بول مطلب ذیلی انائیں جو ہیں یا ذیلی خودیاں جو ہیں ہاں وہ اندر بھری ہوئی ہیں. ہمارا پورا جسم جو ہے فزیکل، ہاں وہ لفظ فزیکل بھی ہے کہ ہماری جو فزیکل آرگنائزیشن ہے یہ آرگنائزیشن بنائی گئی ہے سب ایگوز کی ایک کالونی کے طور پہ. ٹھیک ہے. یعنی ہم چھوٹے چھوٹے سیلز کا مجموعہ ہے، ہمارا پورا جسم چھوٹے چھوٹے سیلز کا مجموعہ ہے. اب آپ ذرا دیکھیں، میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ جدید دور کی جو بیالوجی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹل بیالوجی، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو سیل ہے یہ ایک ایسی اینٹیٹی ہے کہ آپ اس کو ایزیلی ایک ایگو یا ایک سیلف کہہ سکتے ہیں. اچھا. یعنی اس کی جو وہ یہاں سے جو شروع ہوتے ہیں، میں ذرا اس کا بھی بتاؤں گا کہ کیسے کہیں گے، ابھی بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں ذرا جملہ مکمل کر لوں. وہ سیل جو ہیں وہ ایگو ہے. پھر جب وہ کولیکٹیولی مل کر بنائیں گے ایک آرگن، وہ آرگن ایک اپنی الگ ایگو رکھتا ہے. ٹھیک ہے. دل کی ایگو الگ ہے، جگر کی الگ ہے، گردوں کی ایگو الگ ہے، پھیپھڑوں کی الگ ہے، پھر جو ہے دماغ کی الگ ہے، اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی ایگوز ہیں سبلیمنل. اور پھر ان سب کے جو ہے نا اقبال کے الفاظ ہے میک اے پروفاؤنڈر ایگو. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے سب کالونیز ہیں ایگوز کی، اور یہ کولیکٹیولی جو ہے نا ایک پروفاؤنڈر ایگو وجود میں لاتی ہیں. تو یہ ایک آخری اس کی جو انسانی شکل ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے. بالکل صحیح. اب یہ انسانی تک ہم جب آ جاتے ہیں تو اب پچھلی تھی انائے فعال، اس سے انائے بے بصر تو ہو گئی ایٹم، پھر انائے فعال آئی تھی جس کو کہتے ہیں کہ سیل کی یا پھر جانداروں کی یا دل کی. پھر آ گئی یعنی جو جمادات ہیں ہاں ان کی ایگو تک جب بات رہتی ہے تو اقبال اس کو کہتے ہیں کہ یہ بے بصر خودی ہے، بے بصر خودی ہے، ایٹامک ایگو ہے. ٹھیک ہے. جی. اور جب سیل تک آتی ہے جو زندہ ہے جی تو یہ وہاں ہو تک گئی آتی ہے انائے تو فعال یہ ہے، انائے فعال ہے، اسی کو ایفیشینٹ سیل. ایفیشینٹ سیل. ٹھیک ہے. اور یہ انائے فعال ہے اور اس کی شیپ یعنی کئی شکلیں ہیں، ٹھیک یعنی ایک سیل بھی یہی ہے ٹھیک ہے. اور ایک دل بھی ہے. دل بھی ہے. صحیح. پھر آ جاتی ہے انائے بصیر. ٹھیک ہے. جب وہ جس کے پاس قوت بیان ہے، ٹھیک ہے. یہ انسان تک پہنچا ہے. یہ انسان تک ہم پہنچائے. تو انائے بصیر کو وہ انائے بصیر ٹھیک ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ یہی کہ جو اب انسان تک پہنچائے گی. جب بصیر کہہ رہے ہیں تو مشاہدہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. مشاہدہ شامل ہو جاتا ہے نا. میں اس کو اس وجہ سے انائے حامد کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ اس کو اقبال نے اپریشیٹو سیلف لکھا ہے، تو میں اس کا ایکچولی اپریشیٹ کا لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں، اور مجھے پھر وہ بڑی فٹ نظر آتی ہے کہ جب وہ انائے بصیر اور جسے آپ انائے حامد کہہ رہے ہیں یا اپریشیٹو سیلف کہہ رہے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. جی یہ ایفیشینٹ سیلف سے اوپر انائے بصیر، مطلب ایک چیز کے دو نام ہیں. جی اپریشیٹو، اور یہ تیسرا درجہ ہے. بالکل یہ تیسرا درجہ. پھر آ جاتی ہے ایبسولوٹ سیلف. ٹھیک ہے. یعنی انائے مطلق جو ہے، انائے مطلق جو ہے، جس سے شاہد اول، شاہد ثالث، شاہد ثانی اور شاہد ثالث بھی کہتے ہیں. شاہد ثالث شعور ذات حق. ٹھیک ہے.
اب وہ بھی ہمارے اندر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ مومن کے دل میں ہے، حدیث ہے۔ اقبال اس حدیث کو بھی اور اس خیال کو بھی تسلیم کرتے ہوئے اس کو بھی اندر ہی رکھتے ہیں، مطلب ہے وہ بھی چوتھی خودی بھی ہمارے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمادات سے جو ترتیب چل رہی ہے چوتھی سمیت ہم ہیں، جس کو خلیفہ کہا یا جس کے ذمے جس پہ ٹرسٹ کیا اور جس کو اپنی ہی وہ دے دی۔ یعنی پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے امانت دینا چاہی فرشتوں کو، انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کی تو انسان نے بھاگ کے اٹھا لی کیونکہ کہیں جلد باز تھا۔ اب یہاں پہ وہ جو ٹرسٹ ہے کہ میں نے امانت دی، اقبال کہتے ہیں وہ امانت، وہ ٹرسٹ، اقبال اسے ترجمہ ہی ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ٹرسٹ یہی تھا کہ میں خود ہی رکھتا ہوں خدا، اور میں یہ عارضی طور پہ چھوٹے سے ننھے سے پیمانے پہ تمہیں دے رہا ہوں، تو تم میرے اب کے بعد نائب ہو گئے، اور یہ میرے والی چیز ہے جو تم میں، وہ جو شروع میں نے بات کی نا پہلی ویڈیو میں کہ پہلے انسان نے خدا کو بنایا اور انسان نے کائنات کو بنایا، یعنی خدا انسان کی آنکھوں سے دیکھنا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، تو اس کو جو آخری ہے انائے مطلق، اس کو اقبال پھر کہتا ہے یہ کریٹو اویئرنیس ہے، یعنی یہ اویئرنیس تو ہے لیکن یہ کریٹو اویئرنیس ہے کہ اس کا ہر پل جو ہے وہ جب یہ جسٹ اپنی آگاہی کرتی ہے تو چینج اس طرح کرتی ہے، اس کی آبزرویشن یوں ہے کہ جب آگاہ ہوتی ہے تو چینج اس طرح ہوتی ہے، کائنات تبدیل ہوتی ہے، اس کی آگاہی سے کائنات تبدیل ہوتی ہے۔ اس کو ایک بار ریلیٹ کرتے ہیں کل یوم ہوا فی شان کے ساتھ، تو پھر اس کو انسان پر بھی جب لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ اب کل یومن ہوا فی شان تو اللہ کے لیے، لیکن اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، تو ایگزیکٹلی اقبال وہی کہہ رہے ہیں کہ جو امانت تھی وہ خدا کی خودی تھی، وہ انسان کو دی گئی، وہ امانت اس نے اٹھا لی، تو اب یہ درجات میں اگر رہے گا نیچے تو اسفل سافلین ہے، اگر سب سے نیچے ہے، اور اگر اس نے اپنی خودی کو بلند کرنا شروع کر دیا اور اویئرنیس کے کریٹو اویئرنیس تک پہنچ گیا تو اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا، اس کے پیر خدا کے پیر ہوں گے، اور اس سے بھی وہ جو ہے نا غالب و کار آفرین کار کشا کار سب کچھ کر رہا ہے نا پھر تو پھر سب، تو وہ بھی میری تسبیح سے قطرہ قطرہ، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں بھی، کل یومن ہوا فی شان کی، اس میں کہ وہ اس کے اندر سے پھر ہر وقت نئے حوادث ٹپکیں گے، اور وہ مومن ہوگا دراصل ایک خدا کی جو ہے نا ایک انالوجی ہوگا وہ۔ ٹھیک ہے، تو آگے اگلے جہان میں جانے والی خودی کا کون سا ہے، کون سی خودی استحقاق رکھتی ہے؟ اقبال اس پہ بہت اچھا سوال ہے، یہ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تو اس کا میں ایڈریس کروں۔ اقبال کو میں نے پچھلی گفتگو میں آپ سے کہا تھا لیکن وہ آپ نے اپلوڈ نہیں کی تھی۔ اقبال کا جو یہ سارا فلسفہ ہے نا خودی کا، اس کی جو مجھے سب سے زیادہ چیز خوبصورت لگتی ہے، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات ریئل ہے یا نہیں ہے کا سوال، جو کہ آج بھی فزکس کا سوال ہے، یہ حل ہوتا ہے اس طرح۔ اب یہ اقبال کی اپنی یہ ساری فلسفی کہ آپ کتنے ریئل ہیں، اگر آپ ریئل ہیں 10% تو کائنات ریئل ہے 10%، سبحان اللہ۔ اگر آپ ریئل ہیں 50% تو کائنات ریئل ہے 50%۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ ریئل کیسے ہوتے ہیں، یعنی آپ کیسے ریئل ہیں؟ آپ ریئل ہیں کہ آپ اپنی خودی سے آگاہ کتنے ہیں، اس کو بھلا چکے ہیں یا اس سے واقف ہیں، اور اگر اس سے واقف ہیں تو پھر اس پہ قائم کتنے ہیں؟ اگر اس پہ قائم ہے مستحکم طریقے سے کہ اگر مشکلات آ گئیں اور آپ نے اس کو ڈیزالو نہیں کیا، آپ اپنی بات پہ کھڑے رہے، آپ نے اس کو ڈیزالو نہیں کیا، کسی نے آپ کو گرفت میں لے لیا، قید و بند آ گیا، آپ نے ڈیزالو نہیں کیا، یعنی آپ اس پہ ہر حال میں جو بھی آپ نے اپنی خودی کو قائم رکھنا ہے اس کو اگر قائم رکھے ہوئے ہیں تو جتنے لیول پہ آپ ریئل ہو گئے ہیں اتنے لیول پہ ایکسٹرنل کائنات آپ کے لیے ریئل ہے۔ اسی بات کو جب آخر میں بڑھاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کی خودی چونکہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تھی، تو اس لیے انہوں نے جس ریالٹی کو دیکھا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ ریالٹی، کیونکہ انہوں نے اس حتمی شکل کو ریالٹی کی کو دیکھا ہے جو کم از کم انسان کے بس میں نہیں ہے دیکھنا، اور وہی دیکھ سکتے تھے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھا اور قائم پھر بھی رہے۔ اقبال اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی خودی کو قائم رکھا نا، کیونکہ وہ اتنے بڑے مشاہدے کے بعد جی یہاں وہ کوٹ کرتے ہیں یہاں وہ کوٹ کرتے ہیں خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کوٹیشن کہ محمد عربی بر فلک الافلاق رفت و باز آمد،
واللہ اگر من رفتہ میں ہرگز باز نہیں آؤں. ہاں کہ میں ادھر چلا جاتا تو میں کیسے واپس آ سکتا تھا، کیونکہ وہ اتنے مضبوط مستحکم تھے کہ وہ اللہ کو دیکھتے رہے. بلکہ ایک شعر ہے نا خواجہ فرید الدین عطار کا کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی، کہ تو دیکھتا بھی رہا مسکراتا بھی رہا اور پھر واپس بھی آ جائے مکے. سو یہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کا جو سوال تھا کہ آخرت کس کو ملے گی، تو اقبال کا یہ ہے جواب کہ جس کی خودی جتنی ریئل ہوگی وہ اتنا ڈیزرو کرتا ہے، اتنی اچھی آخرت ڈیزرو کرتا ہے، اتنی اچھی ریئلٹی ڈیزرو کرتا ہے. ظاہر ہے آف کورس. بہت اچھا ہے. تو ایک سوال اس کا ضمنی یہ بھی تھا، اگر ابھی فرمانا چاہیں یا کسی اگلی گفتگو پہ اس کو آپ رکھنا چاہیں پھر بھی ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے بات کی ہے، اب اس کا یہ تو باتیں پہلے بھی ہیں، تو اس کا جو سائنسی تناظر ہے یہ خودی کے درجات کا، وہ کیا ہے؟ کیا اس کی تشریح سائنسی طور پر بھی کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو معاملہ ہے وہ تو فلسفیانہ. جی فزکس والے کی تو نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہارٹ پرابلم کو ایڈریس کرنے والوں میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ کانشسنس الیکٹران میں بھی ہے، لیکن اس پہ وہ بھی ہنس پڑتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا. تو اس کی تو ابھی فی الحال کوئی دور دور تک چانسز نہیں ہیں. لیکن جو سیل ہے، یہ جو خلیہ ہے، اس پر تو اب تقریباً ڈیولپمنٹل بیالوجی کو پورا اطمینان ہے کہ یہ ایک ایگو ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک پورا پروگرام رکھنا ہے، یعنی ہماری ایک پوری گفتگو ہے اگلے پروگراموں میں، جس کا عنوان ہی ہے کہ ہاؤ وی سی ایگو یا سیلف ان بایو الیکٹریسٹی. بایو الیکٹریسٹی جو ہے وہ بیالوجی کی ایک پوری شاخ ہے. تو اس میں سیل کس طرح خود ہی بن جاتا ہے اور وہ سٹریس کیا ہے، اس کو ذرا ڈیپلی ایڈریس کریں گے اس میں، اور وہ سٹریس کو کہاں سے آ رہی ہوتی ہے اس کو، اور اس کو سینس کن اعضاء کے اپنے چھوٹے آرگنیلز کے ذریعے وہ کرتا ہے، اور کس طرح وہ سیلف آرگنائز کر کے اس سٹریس کو ریلیز کرتا ہے، یعنی اپنی سیلف آرگنائزیشن کے عمل کے ذریعے. تو وہ جو اس کا سینٹر آف ایکسپیرینس ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. مائیکل لیون بہت بڑا بیالوجسٹ ہے، ڈیولپمنٹل بیالوجسٹ ہے، اور اس کی پوری ٹیم اور بہت سے اور ادارے، اب تو پوری یونیورسٹی ہے، اس کو ڈینس نوبل جو فزیالوجسٹ ہے، ان سب کا اب یہ ہے کہ یہ جو سیل ہے، it is the cell behaves like a little ego, little self. پھر لیکرومیریا تو وہ پیش کرتے ہیں باقاعدہ، دو وہ پیش کرتے ہیں سیل، ایک پلینیریم، ایک لیکرومیریا. ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ تو آپ بھی مان جائیں گے کہ اس میں ایگو ہے. لیکن وہ لیکرومیریا، اس میں کوئی نیوران نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں ہوتا ہے، اور نہ اس میں پلینیرین میں ہوتا ہے، اس میں کوئی نیوران نہیں ہوتا، وہ ایک سیل ہے. اب جو لیکرومیریا ہے وہ جس طرح سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک لمبی سی آگے منہ ہوتا ہے، اب اس میں جب نیوران نہیں ہے تو سوچ تو نہیں سکتا، یا سینسز اس کے وہ والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح سے آس پاس ڈیل کر رہا ہے، اس کو دیکھنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ایگو ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ جب آپ ایک مکڑی کو آپ جو لکڑی سے کوئی چیز اس کو چھوئیں تو وہ اپنی ایگزسٹنس کا پورا اظہار کرتی ہے، ایسے لیکرومیریا باقاعدہ اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. بلکہ میں ایک بار آپ سے کہہ رہا تھا پچھلے پروگراموں میں، پرانوں میں، کہ یہ جو لال بیگ ہے، کبھی اس کے ساتھ آپ کھیلیں نا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں شعور ہے. یہ پیچھے چھپ جاتا ہے کرسی کے، پھر ایسے سر نکال کے آپ کو دیکھتا ہے کہ چلا گیا کہ کھڑا ہے. اگر آپ کھڑے ہیں تو پھر چھپ جاتا ہے. یعنی اس کو باقاعدہ ایک آپ کے ساتھ اس کی کانشسنس اٹیچ ہو جاتی ہے. سو اس لیے جو ڈیولپمنٹل بیالوجی ہے، باقی بیالوجی کی شاخیں نہیں، وہ ڈیولپمنٹل بیالوجی آلموسٹ نیئر ٹو بلیو کہ سیل جو ہے اس میں خود ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اقبال نے خود ہی کے جو مدارج بیان کیے ہیں، فزکس فی الحال نہیں، لیکن بایولوجی جو ہے جی اس میں کافی حد تک اس بات کی توجیہ یا تشریح کی جا سکتی ہے. جی بالکل، سائنس کے ٹرمینالوجی. اور دوسری ہے نا، تو فزکس بھی اور بایولوجی بھی سارے سائنس ہی ہے نا، وہ بھی سائنسی تناظر تو بن گیا. صرف فزکس اور بیالوجی تو نہیں ہے نا. ہاں ظاہر ہے. یہ تو ہو گئے نا صرف ایک سیل کے یا باڈی کی چیزوں کے. اب آگے بڑھیں گے تو نیورو سائنس بھی تو آئے گی نا. نیورو سائنس بھی آئے گی. تو اس کے تو ہمارا پورا موضوع ہے کہ وہ جو آج کے دور میں کہتے ہیں کہ انسان میں خود ہی ہے کہ نہیں، اس پر بھی تو وہاں گروہ موجود ہے نا. اس کو بھی ہم اپنے سائنسی تناظر میں لائیں گے نا کہ نیورو سائنس کہاں خود ہی ہے کہاں نہیں ہے، اس کے اوپر بات کرتی ہے. خودی کے مدارج پر ہم نے گفتگو کی، اور ایک جو اس پہ جھلک ہے یا ایک نظر ہے وہ ہم نے اس پہ بھی ڈالی کہ ان خودی کے مدارج کا جو سائنسی توجیہ ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی ایک بات کر دی، اور آئندہ اس کی تشریحات انشاءاللہ اور ہم دیکھیں گے. تو امید ہے کہ اب تک کی گئی یہ باتیں ہمارے دوستوں کو پسند آئی.